ایک ایسا شخص جس نے اسلام کے سب سے بہادر یودھا کو قتل کیا، جس کے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا شہید ہوئے، جس کا نام سن کر ہر صحابی کا دل درد سے بھر جاتا تھا، لیکن پھر وہی شخص اللہ کی رحمت کا سہارا بن کر اسلام کے سب سے عظیم غزووں میں شامل ہو گیا۔ یہ ہے وحشی بن حرب کی کہانی، ایک قاتل سے صحابی بننے تک کا سفر۔ وحشی ایک حبشی غلام تھا جو مکہ کے مشہور سردار جبیر بن مطعم کا مملوک تھا۔ اس کی زندگی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن ایک دن اس کے مالک نے اس کے سامنے آزادی کا ایسا سودا رکھا جس نے اس کی پوری قسمت بدل دی۔ غزوہ احد سے پہلے جب قریش مکہ نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا تو جبیر بن مطعم نے وحشی کو بلایا اور کہا، اگر تم غزوہ احد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جبیر کا اپنا حساب تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کے چچا تیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا۔ بدلہ، خون کا بدلہ، یہ جاہلیت کا دستور تھا۔ وحشی کے لیے یہ آزادی کا وہ موقع تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہاں کر دی۔ احد کا میدان، خون اور خنجر کا میدان، جہاں 3000 کافر مکہ سے چلے آئے تھے اور 700 مسلمان ان کا مقابلہ کرنے کو تیار تھے۔ قرآن کریم سورہ آل عمران میں اس جنگ کا ذکر ملتا ہے۔ وحشی جنگ کے میدان میں تھا، لیکن اس کا مقصد کسی اور کا تھا۔ وہ لڑنے نہیں آیا تھا، وہ شکار کرنے آیا تھا، اور اس کا شکار تھا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اسلام کا شیر، وہ شجاع جس سے پورا مکہ ڈرتا تھا۔ وحشی بعد میں خود کہتا ہے، میں صرف حمزہ کو ڈھونڈتا رہا، میں نے انہیں دیکھا، وہ ایک شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔ میں نے اپنا نیزہ، جو حبشیوں کا خاص ہتھیار تھا، پیچھے سے پھینکا اور وہ ان کے جسم میں گھس گیا۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام اور صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا، اسلام کے پہلے سپہ سالار، شہید ہو گئے۔ وحشی کو اپنی آزادی مل گئی، لیکن اس کی روح میں ایک بوجھ آ گیا جو زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ان کے جسم کے پاس آئے۔ آپ کے چہرے پر درد تھا، غم تھا، لیکن تکلیف اس سے زیادہ تب ہوئی جب آپ نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ نے، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کا مثلا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ سے زیادہ مجھے کسی کی موت نے دکھی نہیں کیا۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ وحشی آزاد تو ہو گیا، لیکن اس کی زندگی میں سکون ختم ہو گیا۔ سال گزر گئے اور پھر 8 ہجری میں وہ دن آ گیا جس دن مکہ فتح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ امان کا اعلان ہوا، معافی کا اعلان ہوا، لیکن کچھ لوگوں کے نام بھی لیے گئے جنہیں سزا دی جانی تھی۔ وحشی کا نام اس فہرست میں تھا۔ وحشی اپنے دل میں سوچ رہا تھا، اب کہاں جاؤں؟ مکہ فتح ہو گیا، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے طائف بھاگ جانا چاہیے۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر میں بھاگ گیا تو زندگی بھر بھاگتا رہوں گا۔ اس کی روح میں ایک عجیب خواہش پیدا ہوئی کہ شاید اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دے۔ وحشی نے اپنے دل میں ہمت کی اور مدینہ کی طرف چلا گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کی اس کی ہمت نہیں ہے۔ پھر ایک دن وحشی نے سنا کہ اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ یہ آیت سن کر وحشی کے دل میں ایک نور آ گیا۔ اس نے سوچا، شاید میرے لیے بھی معافی ہو۔ وحشی نے ایک خط لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا۔ خط میں لکھا، یا رسول اللہ، میں وحشی ہوں جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، کیا میرے لیے معافی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھجوایا، آ جاؤ، لیکن اپنا چہرہ مجھے مت دکھانا۔ وحشی مدینہ آیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وحشی نے بعد میں کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا، لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے اپنا چہرہ پھیر لیتے۔
मैं समझ गया कि हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की याद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देती है। वहशी की जिंदगी बदल चुकी थी। वो अब कातिल नहीं था, वो अब एक सहाबी था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक दर्द था, एक गुनाह का एहसास था। वो चाहता था कि किसी तरह अपने गुनाह का किफारा अदा करे। और फिर एक मौका आया, ग़ज़वा यमामा, जहां मुसलमा कज़ाब, जो नबी होने का झूठा दावी करता था, इससे जंग हुई। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में ये जंग लड़ी गई। मुसलमा कज़ाब ने बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया था। उसने कुरान के हिफाज को कत्ल किया था। वो एक फितना था जिसे ख़त्म करना ज़रूरी था। वहशी इस जंग में शामिल हुआ और इसी नेज़े से जिससे उसने हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया था, उसने मुसलमा कज़ाब को कत्ल कर दिया। वहशी ने बाद में कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम के सबसे बेहतर शख्स को कत्ल किया, और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लाम के सबसे बड़े शख्स को। ये रवायत तारीख़ तबरी में मज़कूर है। वहशी की कहानी अल्लाह की रहमत की मिसाल है। एक शख्स जिसने इस्लाम के सबसे अजीम मुजाहिद को शहीद किया, वो भी अल्लाह के फज़ल से सहाबी बन गया। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ। वहशी ने अपनी गलती को पहचाना, तौबा की और इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ने उसे मुआफ़ कर दिया। आज हमारे लिए भी सबक है कि चाहे कितना भी बड़ा गुनाह हो, अगर बंदा सच्ची तौबा करे तो अल्लाह उसे ज़रूर मुआफ़ फरमाता है। वहशी ने अपना अंजाम अच्छा किया और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमाई। ये है इस्लाम, ये है अल्लाह की रहमत, ये है माफ़ी का दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं होता। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।